السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ کہ وہ مجھے توفیق دے رہا ہے کہ کلاس 12 کی سی لینگویج کو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. یہاں پر سب سے پہلے سی لینگویج کو بک میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرام. سی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج ہے. اس میں ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ سیکشن بنا دیے گئے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. انسٹرکچر پروگرامنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی فائل کے اندر تمام تر کوڈ کو لکھ دیتے ہیں، پھر اس کوڈ کو آپ کو لکھنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا مطلب ہر چیز کا فنکشن آپ نے ہر چیز کا جو بھی پروسیجر یا فنکشن جو ہے آپ ایک ہی فائل کے اندر لکھ دیں گے. مثال کے طور پر آپ نے اے بی سے شروع کیا، وہ تمام کے تمام تر چیزیں ایک ہی فائل میں لکھتے چلے گئے، جس سے کوڈ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے، اور انکریز کرنے کی وجہ سے اس کو پڑھنا لکھنا موڈیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے. سی لینگویج میں آپ کی اسٹرکچر پروگرامنگ کا کام کیا جاتا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے ماڈیولز بنا دیے جاتے ہیں اور ان ماڈیولز کے اندر کام کیا جاتا ہے. یوزر کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانی چیز فلانی جگہ پہ موجود ہے، اور ان ماڈیولز کے اندر جا کے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. اب سمپل آپ لوگوں کے سامنے یہ ہیلو ورلڈ کا ایک پروگرام ہے. انکلوڈ نمبر سائن stdio.h اور وائڈ مین وائڈ، اور یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں. اس پروگرام کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انکلوڈ کہ جہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے نمبر سائن کے ساتھ انکلوڈ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے کچھ چیزیں بنا دی گئی ہیں، ان فائلز کو آپ لوگ اس پروگرام کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جو لنکر ہوتا ہے وہ ان فائلز کو لا کے ان کو اس پروگرام کو چلانے سے پہلے ان فائلز کے اندر وہ کوڈ ڈال دیتا ہے، اور یوزر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرنٹ ایف جو فنکشن اگر ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کروا رہا ہے، یہ آلریڈی کسی کے فائل میں لائبریری میں موجود ہے جس کا نام ہے stdio.h. stdio.h کے اندر یہ فائل موجود ہے. آپ نے اس کو انکلوڈ کروا دیا، جس کی وجہ سے آپ نے اگر پرنٹ ایف کا فنکشن یوز کرنا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر دیں، آپ کو دوبارہ یہ فنکشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب پری پروسیسر ڈائریکٹیو آپ کو یہ ایک چیز بتا دیتے ہیں، آپ سے سکون کے ساتھ اس فائل کو استعمال کر لیتے ہیں. اب پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ دو قسم کے ہیں. ایک ہمیشہ یہ نمبر سائن کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. یہ جو نمبر سائن ہے یہ ہمیشہ اس کے ساتھ شروع ہوں گے، اور ان کے ساتھ آپ آگے جو ہے بریکٹس میں اس فائل کا نام دے دیں گے جس کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. اور یہ اسکین ایف پرنٹ ایف اور تمام تر فنکشن جو ہیں وہ آلریڈی یہاں پر ڈیفائن کر دیے گئے ہیں، اور ان کو ان فائلز کو اندر سے یہاں پر یوز کیا جاتا ہے. میتھ فنکشن جو ہیں مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے فنکشن علیحدہ کر دیے گئے ہیں. اگر آپ نے میتھ کے کام کرنا ہے تو math.h بنا دیا کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے .h کے ساتھ رکھی جاتی ہے. سی اپنی فائلز کو .h کے ساتھ جو ہیڈر فائل ہے، h اسٹینڈ فار ہیڈر فائل، جو وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. اب سی مثال graphics.h، اگر آپ نے گرافکس کا کام کرنا ہے تو آپ graphics.h میں بھی اس طریقے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ نے ڈیفائن کیا سینٹیکس. دوسرا اس میں جو استعمال ہوتی ہے اس میں میکروز کو ایکسپریشنز کو یوز کیا جا سکتا ہے، پائی کی اسٹینڈرڈ ویلیوز کو رکھا جا سکتا ہے. یہاں پر پہلا ورڈ تھا انکلوڈ فائل کو ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ویریبل گلوبل ویریبلز ڈیفائن کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ڈیفائن کا ورڈ جو یوز ہو رہا ہے وہ کسی میکرو کو پائے کو سیکنڈ پر سیکنڈ میں سیکنڈ پر آر میں کتنے سیکنڈز یوز ہو رہے ہیں ان کو لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ کانسٹنٹ میکروز بھی ہیں. یہ سارا کچھ تو جو ہیڈر میں یوز ہوتا ہے. ہیڈر کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں، یہ نمبر سائن کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. انکلوڈ کا ورڈ جو ہے وہ فائلز کو انکلوڈ کرے گا، اور ڈیفائن کا ورڈ یہ ہے یہ کسی میکرو کو یا پائے کو یا کسی ایکسپریشن کو یا کسی ویلیو کو اسٹور کرنے کے لیے کام آتا ہے. تو
اس کے بعد جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے سی کے اندر ایک فنکشن جو لازمی ہوتا ہے وہ مین کا فنکشن ہوتا ہے. مین کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے پروگرام کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی پروگرام ہوگا سی کا اس میں ایک مین کا فنکشن لازمی ہوگا. اور وہ پروگرام جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لازمی طور پر وہ کرلی بریکٹ اسٹارٹنگ کرلی بریکٹس اور اینڈنگ کرلی بریکٹس اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جیسے یہ وائڈ مین وائڈ اور یہ کرلی بریکٹس اور یہ کرلی کلوزنگ کرلی بریکٹس یہاں پہ موجود ہے اور اس میں یہ باڈی آف دا مین فنکشن ہے. یہ ہیڈر ہے اس میں ڈیفائن کیا گیا. وائڈ مین وائڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن جو ہے کوئی چیز ریٹرن نہیں کرے گا. یہ مین کا فنکشن ہے اور جو بھی فنکشن استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے دو بریکٹس چھوٹی بریکٹ اور کلوزنگ بریکٹ آپ نے لازمی لگانی ہے. اگر اس فنکشن کے اندر آپ نے کوئی چیز ان پٹ کروانی ہے اس کے اندر کوئی پیرامیٹرز بھیجنے ہیں تو آپ یہاں پر جیسے یہ وائڈ کا مطلب ہے کہ کوئی پیرامیٹر یہاں پر بھیجا نہیں جا رہا. تو اس طریقے کے ساتھ آپ لوگ سی کا مین فنکشن جو ہے وہ سی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک بنایا گیا پری پروسیسر ڈائریکٹیو اور دوسرا بنایا گیا مین کا فنکشن. اس طریقے کے ساتھ انہوں نے سی کو دو جگہ پہ استعمال کر لیا اور ان کو یوز کیا. اس کے بعد جو سی مین کا فنکشن ہے اس میں ڈیلیمیٹرز کہا جاتا ہے جو کہ بریکٹس کو جو بریکٹ دا بریسز وچ آر یوز ٹو اسٹارٹ اینڈ کلوز دا مین فنکشن کوئی بھی فنکشن ہوگا اس میں دونوں بریکٹس کو لازمی طور پہ لگایا جائے گا. ان کو ہم ڈیلیمیٹر کہتے ہیں. ڈیلیمیٹر آر دیز بریسز آر کالڈ ڈیلیمیٹرز. دا اوپننگ بریکٹ جو اسٹارٹنگ بریکٹ ہوتی ہے وہاں پہ ڈالی جاتی ہے اور یہ اینڈنگ بریکٹ میں ڈالی جاتی ہے. اس کے علاوہ سی کا ایک لازمی کام یہ ہے کہ ہر سی کی اسٹیٹمنٹ جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پر سی کی لائن جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ سیمی کولن یہ نشان لازمی طور پر ڈالا جاتا ہے. کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو بھی سی کو آپ نے ایگزیکیوٹ کروا دی ہے وہ یہاں پر لازمی طور پر ڈالی جائے گی. اب پرنٹ ایف کا فنکشن جو ہے وہ پیچھے آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر یہ دیکھیں یہ انکلوڈ ایس ٹی ڈی آئی ڈاٹ یہ نمبر سائن کے ساتھ میں نے انکلوڈ کیا اور ان فائلز کو انکلوڈ کروا رہا ہوں. اب اسی طرح میں ڈیفائن کر جو بھی چیز کرنی ہو ہیڈر فائل میں جا کے ڈیفائن کر دوں گا اور ان کو اگر میں نے اپنے پروگرام کے اندر یوز کرنا ہے تو میں یہاں پر ان کو استعمال کر سکتا ہوں. یہاں پہ میں نے ڈیفائن کیا ویریبلز ٹائپ کے اور ان کو یہاں پہ وائڈ مین کا فنکشن لازمی طور پر ایک فنکشن ہوگا جو کہ یوز ہوگا. یہاں پہ اس فنکشن کو میں نے یوز کیا اور اس کے بعد سی کی جو فائل ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ سی ہوتی ہے. اب یہاں پہ پرنٹ ایف کا یہ فنکشن ہے یہ ہیلو ورلڈ یہاں پہ پرنٹ کروا رہا ہے اور اینڈ میں اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یہاں پر آپ کے سیمی کولن لازمی طور پر استعمال ہوگا. سی میں آپ نے کامنٹس ڈیفائن کرنے ہیں تو اگر سنگل لائن کامنٹس ہیں تو آپ نے یہاں سے ڈبل سلیش فارورڈ سلیش آپ نے ڈال دینی ہے. یہ نشان ہے یہ آپ دو ڈال دیں گے تو یہ کامنٹس کے لیے یوز ہو رہی ہیں. اب یہ بریسز آر کالڈ دیز بریسز آر کالڈ ڈیلیمیٹر. یہ اسٹارٹنگ ہے یہ اینڈنگ ہے اور یہ بیسکلی ہیلو ورلڈ کو پرنٹ کروانی ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور کمپائل اینڈ رن کیا میں نے. یہ دیکھیے جی ہیلو ورلڈ یہاں پہ پرنٹ ہو گیا اور یہاں پر آپ لوگ کے سامنے آ کے پروگرام ٹھہر گیا اور اس نے کیا کیا یہاں پہ ہیلو ورلڈ کو پرنٹ آؤٹ کروا دیا. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹرمینیٹر ہے اور یہ اس کے لیے یوز ہو رہی ہے. یہاں پہ بتا رہی ہے کہ پرنٹ ایف یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اگر میں اسی لائن میں یہاں پر پرنٹ ایف ہیلو ورلڈ نیو لکھ دیتا ہوں ایگزیکیوٹ کمپائل اینڈ رن کیا وہ دیکھیں جی ہیلو ورلڈ نیو بھی پرنٹ ہو گیا. یہاں تک وہ بتا رہا ہے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کا کام یہ ہے کہ یہاں تک اس فنکشن نے ایگزیکیوٹ ہوا اس نے ایگزیکیوٹ ہو کے یہاں پہ چلا دیا. نیکسٹ لائن میں آپ کے یہاں پہ آپ سی میں کوڈ لکھ سکتے ہیں اس وائٹ اسپیس میں اور یہاں پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ
اس کو یہاں پر اس نیچے لکھیں, آپ سامنے بھی لکھ سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اسی کا کوڈ کیسے لکھنا ہے. اب ان طریقوں کے ساتھ یہاں پر ایگزیکیوٹ کمپائل کا مطلب یہ ہے خالی کمپائل کر دو, آؤٹ پٹ کو نہ دکھاؤ. یہ کمپائل ہو گیا سسٹم میں اور اس نے ایگزیکیوٹ ہو کے ہمیں آؤٹ پٹ نہیں دکھائی. اگر ہم نے خالی رن کرنا ہے کہ جو کمپائل شدہ ہے اس کو رن کر دو, تو یہ ہمارے پاس فوری طور پر دیکھیں اس نے کمپائل کیا تھا, جو کمپائل کیا ہوا تھا وہ فوری طور پر رن ہو کے نظر آ گیا. اگر ہم یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی چاہیں کمپائل اینڈ رن, تو یہ کمپائل اینڈ رن دونوں چیزیں آ گئیں. اب یہ فوری طور پر دیکھیں آپ کو آؤٹ پٹ نظر آنی شروع ہوگی. اب اگر میں اس میں ایک لائن کا اور اضافہ کر دوں کوئی بھی چیز, تو یہ پھر کمپائلیشن میں پھر کام ہیلو ورلڈ ڈیش ڈیش ڈیش. اب دیکھیں اب کمپائلیشن میں کتنا ٹائم لیتا ہے. اب دیکھیں کمپائل اور رن ہو کے تھوڑی دیر آپ کو چلی اور آپ نے دیکھا کہ اس نے کمپائل اور رن کر کے اس کام کو کر دیا. اس طریقے کے ساتھ آپ سی کا کام کر سکتے ہیں. یہاں پر انکلوڈ کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو پہلے بتا رہا ہے کہ یہ فائلز پہلے سے ڈیفائن ہیں, ان کو میں اپنے سسٹم میں یوز کر رہا ہوں, اپنے سافٹ ویئر کے اندر یوز کر رہا ہوں, اپنے فنکشن کے اندر یوز کر رہا ہوں. سی جو ہے وہ فنکشن اورینٹڈ لینگویج ہے, سی جو ہے وہ کیس سینسٹیو لینگویج ہے کہ اگر آپ یہاں پر تمام تر فنکشن جو ہیں ان کے نام چھوٹی اے بی سی میں لکھیں گے, اگر آپ اس کو بڑی اے بی سی میں لکھ دیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس وائڈ ون یہ کہہ رہا ہے ان فنکشن مین, یہاں پہ اس کو مل نہیں رہا, اور کیونکہ یہ فنکشن چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی میں فرق کرے گا. اگر آپ یہ وائڈ کو ختم کر دیں گے, اب اگر اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو ایگزیکیوٹ ہو گیا, اس نے کوئی چیز ریٹرن نہیں کرنی تھی اس وجہ سے, لیکن یہاں پر وائڈ یا انٹیجر لازمی طور پر لکھا جاتا ہے. کامنٹس کے لیے فارورڈ سلیش سنگل لائن کامنٹ کے لیے اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. ملٹی لائن کامنٹس کے لیے آپ لوگ اسٹیرک اور جہاں پر اس نے ختم ہونا ہے یہاں پر اس طریقے کے ساتھ اس کو ملٹی لائن کامنٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے فارورڈ سلیش ختم کرنی ہے تو وہ پھر بھی ان کا کلر چینج ہے اور وہ ملٹی لائن کامنٹس ہی ہمیں دکھا رہا ہے. اس طریقے کے ساتھ آپ سی کو کوڈ کو لکھ سکتے ہیں. اور اپنا کو یہ تھا بیسکلی سی کا اسٹرکچر کہ آپ لوگوں نے اپنا سی میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, میں نے اب سارا کچھ ٹرانسلیشن میں نہیں پڑھا, وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں. بیسک اسٹرکچر آف دا سی پروگرام, اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اور کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور اس کو میں نے آپ لوگوں کو رن کر کے بھی دکھا دیا, جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. جب کام کریں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ایررز آتے ہیں, ہم نیکسٹ جو سیکشن ہے اس میں وہ ایررز کو دیکھیں گے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپنے عزیز و رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے اور دوسروں سے تمام تر لوگوں کو اس کو معاف کیجیے اور خود بھی اور ان سے بھی معافی مانگیے اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.